آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے کہ کچھ دیہاتی افراد دور دراز مدینہ پاک سے دور دیہات کے علاقے میں رہنے والے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس انداز میں وہ سوالات کرنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے اپنے بچوں سے اس طرح لاڈ پیار کبھی نہیں کیا، انہیں بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان کان اللہ نازع اللہ منکم الرحمہ، تو میں اس پر اختیار نہیں رکھتا، میرے بس میں تو یہ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کان اللہ نازع منکم الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے رحمت کو چھین لیا ہے، تمہارے دل میں نرمی اور رحمت نہیں ہے، تو میں اس پر کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایسے ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران آپ کے دو جنتی شہزادے اور جنتی پھول نواسے آپ کی بیٹی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ دونوں اس طرح آ رہے تھے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی اور ان کے پاؤں پھسل رہے تھے، جس طرح بچے چلتے ہوئے پاؤں میں کوئی کپڑا وغیرہ آ جائے تو گرنے لگتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا، آپ ممبر مبارک سے نیچے اترے، جا کر اپنے نواسوں کو اٹھایا، اپنے پاس لے آئے، پھر آپ نے خطبہ جاری فرمایا اور ساتھ یہ فرمانے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کتاب قرآن مجید کے اندر سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آزمائش رکھی ہوئی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، رہا نہیں گیا، میں نے دیکھا کہ میرے نواسے گر رہے ہیں تو میں ممبر سے نیچے اتر کر انہیں اٹھا کے اپنے پاس لے آیا۔ خطبہ چھوڑ کے دوبارہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ فرماتے ہیں، یہ بات حق اور سچ ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی نہ رہا گیا، اپنے نواسوں کا یہ گرنا نہ دیکھا گیا، برداشت نہ ہوا، کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ ان تینوں احادیث کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت، مہربانی اور نرمی کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر ان کا نام تھا، ان کا ایک پرندہ تھا، اس کے ساتھ وہ تھوڑا بہت کھیلا کرتے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ملتے تو پیار سے بطور مزاح کہتے یا ابا عمیر ما فعل النویر، اے ابو عمیر وہ آپ کا چھوٹا سا پرندہ اس کا کیا بنا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اس نے رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، بچے جس طرح کھیلتے ہیں، تو اس طرح چھوٹوں سے پیار، محبت، شفقت اور نرمی کرنا، حتیٰ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کا خادم رہا، کیوں؟ یتیم بچے تھے، والدہ بیوہ تھی، حالات بھی مالی وہ ٹھیک نہ تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو سب صحابہ کرام جو انصار تھے، زمینیں تھیں، کھیتی باڑی تھی، کھجوروں کے باغات تھے، معاملات تھے، مکہ میں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن مدینہ پاک میں زراعت کے حوالہ سے بہت بہتری اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے۔
سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی تحفے تحائف پیش کیے۔ انصار صحابہ کرام نے بھی اسی طرح مہاجرین کی بھی بہت زیادہ خدمت کی، تحفے تحائف پیش کیے، رہنے کو جگہ دی، زمینیں بانٹ دی، کہا حصہ پسند کر لو، حتیٰ کہ جن کی 2 بیویاں تھیں کہنے لگے ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں، وہ عدت پوری کرے گی، آپ اس سے شادی کر لیں۔ بھائی چارہ قائم ہوا، سب نے اپنی اپنی وسعت، طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے مہاجر بھائی جو مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ پاک میں ہجرت کر کے گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت زیادہ، انصار کا معنی ہی مددگار، تعاون کرنے والے، دکھ درد کے شریک، ساتھی اور ساجی، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا دکھ درد بانٹا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، تو ان کی والدہ وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی خواہش چاہت اور تمنا ہے کہ میں بھی کوئی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، مہاجرین کو کوئی تحفہ پیش کروں، کچھ دوں ہدیہ کے طور پر، لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، دنیا کی قیمتی ترین چیز، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے بطور تحفہ آپ کو پیش کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسے قبول بھی فرما لیں، اور یہ آپ کا خادم ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا، اور اس کے حق میں دعا بھی فرما دیں۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں فرمائی تھی۔